بتائیے گا اگر علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا آپ ہوں گے؟ دیکھیں یہ مفروضہ میں تو خیر نہیں ہوں گا نا، میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیوں آپ ایسا سوال کر رہی ہیں؟ میرے سامنے ایسا کوئی ارادہ یا فیصلہ نہیں۔ آج علی امین گنڈاپور صاحب نے جانا تھا، خان صاحب نے کل طلب کیا تھا، فوراً طور پہ وہ اڈیالہ ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب آج نہیں گئے۔ کیا وجوہاتوں سے گنڈاپور صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے کہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے۔ دیکھیے تو آپ گنڈاپور صاحب سے پوچھیے کہ وہ کیا جا سکتے تھے۔ دیکھیے اجازت ملتی ہے تو کوئی جا پاتا ہے، 8 بجے آپ بھی جانتے اجازت تو ہیں، مل جاتی ہے جی پوری یہ جو اس وقت جیل ہے، کہنے کو تو پنجاب حکومت کے زیر انتظام خان صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ اس حوالے سے مزید کوئی بات نہیں ہوگی، اور اسی لیے میں مزید بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بات ہے وہ ہو گئی، اب یہ ماضی کا حصہ ہے، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، اس حوالے سے کوئی بات نہیں۔ دیکھیے میں عرض یہی کر رہا ہوں، خان صاحب کا اب یہ حکم ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ اس پہ مزید بات نہیں ہوگی۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، گزشتہ رات علی ظفر صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کا پیغام نہیں بلکہ نورین صاحبہ عمران خان کا جو پیغام ہوگا جیل سے باہر وہ دیں گی، تو یہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ کیوں علیمہ خان صاحبہ بات نہیں کریں گی بقول علی ظفر صاحب کے؟ دیکھیے میں کل جیل میں نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہ علیمہ بی بی کا فیصلہ ہو، تو یہ اندرونی خاندان کے معاملات ہیں۔ خان صاحب کا پیغام کون لائے گا؟ اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام عوام تک پہنچے، قوم تک پہنچے، اور ایسے پیغامبر کے ذریعے پہنچے جس پہ قوم کو اعتماد ہے، تو وہ نورین بی بی ہوں، نورین آپا ہوں یا علیمہ آپا ہوں، میری نظر میں دونوں معتبر لیکن ہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، خبر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کی فیملی نے فیصلہ کیا کہ علیمہ خان صاحبہ ہی ٹاک کریں گی، پیغام دیں گی خان صاحب کا۔ دیکھیے میں نے پھر یہی عرض کیا نا کہ ایک بہن ہو یا دوسری بہن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں پہ پاکستان کی قوم کا اعتبار ہے۔ علی ظفر صاحب نے ایک بات کی، ہو سکتا ہے علیمہ بی بی نے، نورین آپا نے ان سے بات کی ہو اور اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، اور یہ ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ سلمان صاحب، پارٹی قیادت میں اس وقت اختلافات کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن پارٹی قیادت کی جانب سے تاحال کور کمیٹی کا یا کوئی ہنگامی اجلاس طلب نہیں کیا گیا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کر دیا نا، خان صاحب نے کہا ہے کہ اس معاملے کو اب آپ ختم سمجھیے، ایک بات ہو گئی، ایک طرف سے گفتگو ہوئی، دوسری جانب سے دوسری گفتگو ہوئی، اب یہ معاملہ ختم ہے اور اس پہ کوئی بیان نہیں رہے گا، پارٹی کے حوالے سے یا ذاتی حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیوں صاحب یہ بتائیے گا کہ کل پرسوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے کسی خصوصی جیل میں، اور رات گیا تھا کہ ایک حکومتی رہنما نے بھی بات تصدیق کی کہ خان صاحب کو اسلام آباد ڈسٹرکٹ جیل کے تک لایا جا سکتا ہے۔ اب تک یہ انفارمیشن ہے کوئی خان صاحب کو واقعی منتقل کیا جا رہا ہے؟ کسی سرکاری ذرائع سے یہ بات ہم تک نہیں پہنچی، میڈیا میں یہ بات چلی ہے، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے، جب سرکاری ذرائع سے آئے گی تو ہم دیکھیں گے، لیکن دیکھیں ایک جیل ہو یا حکومتی رہنما کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب کو اسلام آباد ڈسٹرکٹ جیل میں لایا جائے۔ دیکھیں ان کے اگر حقوق جو آئین اور قانون کے تحت ان کو حاصل ہیں بطور قیدی، وہ اگر ان کو دیے جاتے ہیں تو ایک جیل ہو یا دوسری جیل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ارادہ ان کے حقوق کو مزید سلب کرنے کا ہے، ایسا ہوا تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، ورنہ ایک جیل ہو، ایک کمرہ ہو یا دوسرا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، گزشتہ روز سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، کل جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی بہنوں کی بھی اور علی ظفر صاحب اور دیگر وکلا کی، تو اس کے بعد یہ خبریں چمگویاں چل رہی ہیں کہ خان صاحب نے جیل کے اندر سے کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں، کوئی تبدیلیاں، کچھ لوگوں کو کوئی چھٹی کر دی گئی ہے، فارغ کیا گیا ہے۔ کون سے بڑے سیاسی نوعیت کے فیصلے خان صاحب نے کیے ہیں؟ نہیں، میرے پاس ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ ایک کوئی ٹویٹ چلی تھی کل یا واٹس ایپ میسج چلا تھا، اس کی تردید علی ظفر صاحب نے بھی کر دی ہے، وہ فیک تھا، تو اس لیے میری نظر میں مجھ تک کوئی ایسی اطلاع نہیں۔ نئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں آپ کا نام ہے، بیرسٹر گور صاحب کا نام ہے، حامد خان صاحب کا نام ہے، تو یہ کیا وجہ ہے یہ کمیٹی؟ دیکھیں اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی، مجھے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن دیکھیں گے اس کی کوئی مصدقہ۔ آج علی امین گنڈاپور صاحب نے جانا تھا، خان صاحب نے کل طلب کیا تھا، فوراً طور پہ وہ اڈیالہ ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب آج نہیں گئے۔ کیا وجوہاتوں سے گنڈاپور صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے کہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے۔ دیکھیے تو آپ گنڈاپور صاحب سے پوچھیے کہ وہ کیا جا سکتے تھے، دیکھیے اجازت ملتی ہے تو کوئی جا پاتا ہے، 8 بجے بھی اجازت تو مل جاتی ہے۔ جی پوری یہ جو اس وقت جیل ہے، کہنے کو تو پنجاب حکومت کے زیر انتظام، تو حق تو ہم سب کا ہے، عدالتی فیصلے ہیں، جیل مینول ہے کہ ہم جائیں، لیکن ہم نہیں جا پاتے۔ یہ تو آپ علی امین صاحب سے پوچھیے کہ وہ کیوں نہیں جا پائے اور کس نے ان کو اجازت دی تھی جانے کی جب وہ گئے۔ سلمان اگر صاحب یہ بتائیے گا، اگر علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا آپ ہوں گے؟ دیکھیں یہ مفروضہ میں تو خیر نہیں ہوں گا نا، میں تو
نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کیوں آپ ایسا سوال کر رہی ہیں؟ میرے سامنے ایسا کوئی ارادہ یا فیصلہ نہیں. سلمان اکبر رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی بہنیں تو مطمئن نہیں ہیں علی امین گنڈاپور سے، آپ سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے مطمئن ہیں ان کی پرفارمنس سے؟ نہ وہ آپریشن روک سکتے ہیں، نہ وہ آئی جی بدل سکتے ہیں، نہ سیکرٹری بدل سکتے ہیں. دیکھیں یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، میں کسی بھی حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا. فیصلے خان صاحب نے کرنے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ خان صاحب کے سامنے ہے، اگرچہ پوری معلومات ان تک نہیں پہنچتی. ان کا بالکل جو فیصلہ ہے مقدم ہوگا. انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوا، کوئی تبدیلی کرنی ہوئی تو وہ کریں گے، کسی اور کا حق نہیں بنتا.